إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ معزز ناظرین، فقہ کے ناقابل بیان مسائل، شرمدیدہ مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 کا ایک مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ مسئلہ جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اب اس مسئلے کے اندر جو نکاح کی قسم بیان کی گئی ہے، وہ آیا قرآن نے یہ اس آیت سے جو ہمیں سمجھایا ہے اس کے ساتھ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اب وہ جو مسئلہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کے اندر فقہ یہ بیان کرتی ہے، اگر کوئی شخص چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزار کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، پھر اس سے بچی پیدا ہوتی ہے۔ اب پہلے شوہر کے لیے اس بچی اور اس کی ماں کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، تو لکھنے والے نے تو لکھ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو پڑھنے والے ہیں، جو فقہ کے ماننے والے ہیں اور فقہ کے پیروکار ہیں، فقہ جو ہے فقہ حنفی جسے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس فقہ کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ بات سوچیں اور دیکھیں کہ فتاوی شامی کے اندر لکھی گئی یہ بات کیا اس آیت کا مصداق بن سکتی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ؟ کیا اس آیت سے اس بات کا کوئی تعلق ہے، ملتا جلتا ہے؟ یہ جو نکاح کا طریقہ اس مسئلے کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، تو معزز ناظرین، یہ فقہ کے ناقابل بیان مسائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے یہ مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مسئلہ تو یقیناً کلام مجید کی اس آیت کی سراسر مخالفت کرتا ہے، لیکن ہم نے اس مسئلے کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ بھی اس مسئلے کو سن کر کلام مجید کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور پرکھیں کہ آیا کوئی تعلق اس آیت کے ساتھ، سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق اس مسئلے کا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر بنتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتا تو اس مسئلے کی جو ہے وہ انکار کریں اس مسئلے کا، اور اس مسئلے کی مخالفت کریں، اور ایسے علماء سے سوالات کریں، پوچھیں کہ بھائی یہ مسئلہ جو فقہ کے اندر اسلام بنا کر پیش کیے گئے ہیں، تو یہ مسئلے ان پر عمل کرنا کیسے جو ہے وہ ممکن ہے؟ کیونکہ
جب دین بنا کر پیش کیے گئے کام ہیں، کیونکہ اسلام جو دین ہے اصل، اس پر تو عمل جب بتایا گیا ہے تو اس پر عمل کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو اگر ان مسائل کو جو فکر کے اندر موجود ہیں، ان کو دین سمجھا جاتا ہے تو یقیناً ان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ ان علماء سے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔